شیخ صاحب سوال اس حوالے سے ہے کہ اگر ایک شخص امریکہ میں یا یورپ کنٹریز میں رہتا ہے جہاں پہ سود پہ معاملات اور کاروبار چلتے ہیں، خیر وہ تو ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں لیکن وہاں زیادہ ہے اس چیز کا، تو وہاں پہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور وہ اس سے پہلے اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اپنے لیے چھت بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، تو کیا سود پہ وہ گھر بنا سکتا ہے؟ یعنی پہلا گھر، چلے دوسرے تیسرے کی تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غیر ضروری ہے، لیکن پہلا جو ضرورت ہے انسان کی، تو کیا وہ سود پہ بنایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سود کبیرہ گناہ ہے، سود بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے صاف صاف منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اور جب یہ حکم آ چکا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اب جو سود لے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سود سے بچیں، نہ سود لینے کی اجازت ہے نہ سود دینے کی اجازت ہے، دونوں کام ممنوع ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لعنت ہے اس پہ جو سود لے اور اس پہ جو سود دے، اور جو سودی معاملہ تحریر کرے اور جو سودی معاملے پہ گواہ بنے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ تو جب شریعت نے سود سے منع کیا تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہلی گاڑی سود پہ لے سکتے ہیں، یا آپ پہلا مکان سود پہ لے سکتے ہیں، یا آپ پہلا موٹر سائیکل سود پہ لے سکتے ہیں۔ مطلق طور پہ سود حرام ہے۔ اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید کافر ممالک میں اس کی گنجائش ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، چاہے وہ مسلمان ملک میں رہتا ہو چاہے کافر ملک میں رہتا ہو، پہلے مکان کا معاملہ ہو یا دوسرے مکان کا معاملہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نصوص عام ہیں، نصوص میں، احادیث میں، آیات میں ایسا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کے پاس مکان نہیں تھا، بالکل، اور بہت سے ایسے تھے جو مکان نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں رہتے تھے۔ تو کیا ایسے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود پہ مکان بنانے کی اجازت دی یا سود پہ قرضہ دینے کی اجازت دی؟ ایسی کوئی گنجائش آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے سود حرام ہے۔ سود حلال ہونے کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو، مرتے ہوئے سود کا ایک لقمہ دو لقمے کھا لے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ کہ پورا مکان آپ اس مال سے بنائیں جو آپ نے بطور قرض لیا ہے اور سود پہ لیا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، اور ایسے شخص پہ لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جرائم سے محفوظ رکھے، آمین، اور اللہ تعالی ہمیں حلال مال پہ اکتفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔